السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عظیم ریاست کا عظیم نواب۔ نواب صادق نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی کرنسی کی اس وقت گارنٹی دی جب کوئی ملک گارنٹی ہی نہیں دے رہا تھا، اور پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطی رقم دی۔ آپ کی دی ہوئی شاہی سواری پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے گئے۔ نواب صادق نے تحریک پاکستان کے دوران کراچی میں موجود اپنے الشمس محل اور القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو دے دیے تھے، جن میں آج سندھ کا گورنر بیٹھتا ہے۔ آپ نے پاکستان کے سربراہ قائد اعظم کو ان کے شایان شان مہنگی ترین رولز رائس گاڑی ان کو تحفے میں دے دی، جبکہ ان کی رہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کر دیا۔ جب ایران کا صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جیسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر بھی نواب صادق نے شاہی برتنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی، جن میں زیادہ تر برتن چاندی اور سونے کے بھی تھے۔ آپ نے برتن بھی بعد میں واپس نہیں لیے، جس کی خدمت دیکھ کر قائد اعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا خطاب دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے پاکستان موجود تھا، اور وہ ہے ریاست بہاولپور۔ جی ہاں، وہ ریاست ہے جہاں ستلج ویلی پروجیکٹ اور برصغیر کے سب سے بہترین نہری نظام کی وجہ سے باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ یہ برصغیر کی واحد ریاست تھی جس کی سرکاری زبان اردو اور مذہب اسلام تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ایجرٹن کالج، صادق دین ہائی اسکول اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم کے فروغ میں کوشاں رہے، جہاں سے منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان جیسی نامور شخصیات میں صلاحیت پروان چڑھی۔ وہ ریاست جہاں جہاں بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال اور سول ہسپتال احمد پور شرقیہ جیسے مراکز میں جدید طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھیں اور مریضوں کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پنڈت نہرو لندن نے ریاست بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کو ہندوستان میں شمولیت پر اکساتے ہوئے اقتدار اور مراد کی ترغیب دے رہا ہے۔ مورخ سائنس روکے نواب آف بہاولپور کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک طرف ذاتی مفاد ہے اور دوسری طرف عوام کی خواہش۔ نواب صاحب ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر مذہبی رشتے اور عوامی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مورخ نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے اور تاریخ کے اوراق پر ان لمحات کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 یعنی 1947 کو ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ اس طرح بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ نواب صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے 52,000 پاؤنڈ کی امداد دینے کے بعد نوزائیدہ ملک کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید 10 کروڑ روپے حکومت پاکستان کو دیے، جو موجودہ تقریباً 4-5 ارب سے زائد روپے بنتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور بہترین سہولیات فراہم کی۔ جب 1935 میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا تو آپ نے متاثرین کی ہر طرح سے امداد کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ نے پنجاب یونیورسٹی، ایچیسن کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو بیش بہا عطیات دیے، جو کبھی زمین کا تحفے کی صورت میں اور کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کی۔ آپ نے 1942 میں بہاولپور میں ایک چڑیا گھر بنوایا، ڈرنگ اسٹیڈیم بنوایا۔ 1954 میں پاکستان اور بھارت کا پہلا میچ بھی ڈرنگ اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ یہ فہرست بہت طویل ہے، مگر افسوس کہ آج ملک عزیز کی تاریخ میں نواب سر صادق محمد خان عباسی کا نام و نشان تک نہیں، نہ ہی نصاب کی کسی کتاب میں ان کی خدمات کا ذکر ہے۔ جسے ہندوستان کی امیر ترین ریاست کا نواب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، وہ جس نے نوزائیدہ پاکستان کو پہلا آکسیجن ماسک فراہم کیا۔